بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک اور بابرکت موقع پر طیب الانشرا آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے ساتھ پروگرامز لے کر آتی ہے، اور آج اسی مناسبت سے ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کو کسی نہ کسی اختیار کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ہر نبی کو اس کے مرتبے اور دور کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ اختیار دیے ہیں، کچھ اتھارٹیز دی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جا کر پریچنگ کرنی ہوتی تھی، ان کو دین کی دعوت دینی ہوتی تھی، تو اگر ان کو کسی بھی قسم کا اختیار نہ دیا جاتا، کوئی ان کو اتھارٹی نہ دی جاتی، تو یہ عین ممکن تھا کہ لوگ بہت زیادہ ان کے قریب نہ آتے۔ اور جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو تمام انبیاء کرام کو جس اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات دیے تھے، تقریباً وہ تمام ہی اختیارات، وہ تمام ہی اتھارٹیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ اور اس کے اندر ایک بنیادی عقیدہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے اختیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جتنی قدرتیں ہیں، وہ تمام اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو عطا نہیں کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اختیارات ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، وہ آپ کے ذاتی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ لہٰذا جو بھی اختیار مصطفیٰ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کچھ عطا کر رہے ہیں، کسی کو کچھ بانٹ رہے ہیں، کسی کو کچھ برکتیں عنایت فرما رہے ہیں، تو وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے کنویں کا پانی کھارا ہو گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کنویں کا پانی کھارا ہو گیا تو میرے پاس کیوں آ رہے ہو، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ در حقیقت اور اصل بات بھی یہی ہے کہ خالق حقیقی، فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بیان کردہ اور ایک جاری کردہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف وسائل کے ذریعے لوگوں کی مدد فرمائی، لوگوں کی نصرت فرمائی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹلی لوگوں کے دلوں کے اندر القاء کر دیتا، وحی کر دیتا کہ وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، تمام لوگ اس کی بات ایکسیپٹ کر لیتے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے چینلز ہیں کہ انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو اور مختلف مراتب کے لوگوں کو بھیجا، اور پھر دنیا کے اندر اسلام کی ترویج ہوئی۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے کنویں کا پانی کھارا ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو مجھے اپنے کنویں کی طرف لے چلو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اپنا مبارک لعاب دہن ان صحابی رسول کے کنویں کے اندر ڈال دیا، تو وہ تمام کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اس کنویں کا پانی میٹھا نہیں کیا، ورنہ یہ ہوتا کہ جتنا پانی اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا کنویں کے اندر وہ میٹھا ہوتا، اور پھر بعد میں جو پانی آتا وہ زمین کی جنس سے ہوتا، اس کی ماہیت سے ہوتا، تو پانی پھر کھارا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کے اندر وہ برکت رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اختیار سے زمین نے اپنی ماہیت ہی تبدیل کر لی، اور وہ پورا پانی جو کھارا تھا وہ سسٹم ہی پورا میٹھا ہو گیا۔ تو کیسا بہترین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے خود اپنے لیے ایک خدمت معین کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد یا فجر کے لیے وہ پانی وغیرہ لا کر پرووائڈ کرتے۔ حضور نے ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، آپ نے خود یہ کہا کہ حضور اگر مجھے یہ جاب، یہ ڈیوٹی عنایت کر دی جائے، یہ میری رسپانسبلٹی ہو۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت زیادہ سردی ہے، لیکن اس عالم میں بھی حضرت ربیعہ اسی انداز میں پانی اور لوٹا وغیرہ لے کر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اتنی شدید سردی میں بھی رسپانسبلٹی نہیں بھول رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہاں سل ربیعہ جو حضور نے فرمایا یہ مطلق ہے، وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا سے مانگنا یا پراپرٹیز میں سے مانگنا یا فلاں جگہ سے مانگنا، سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟
اب وہی بات صحابہ کا عقیدہ، حضرت ربیہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو رب سے مانگوں گا کہ رب ہی عطا کرنے والا ہے، کیونکہ حضرت ربیہ کو بھی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی تھی کہ جو بھی اللہ ان کے ذریعے عطا فرمائے گا وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا۔ تو حضرت ربیہ بھی بڑی شانوں والے تھے، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو شاید کہتا کہ حضور فلاں جگہ پہ بحریہ ٹاؤن میں DHA میں فلاں جگہ پہ مجھے کوئی پلاٹ دے دیں، بڑی شانوں والے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ربیہ جنت میں آپ کی فرقت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، مانگا بھی تو کیا خوبصورت چیز مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مانگی، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، سرکار نے فرمایا ربیہ جنت عطا کر دی، بولو اور کیا چاہیے۔ تو حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس مجھے جنت میں آپ کی فرقت ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں جنت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، جنت کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی لوگوں کو جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ جنت کا عطا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تو تھا، مگر بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو جنت کا معجزہ سنایا۔ یوں ہی ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی احادیث سنی ہوں گی، قال ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ۔ تو یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جو بھی بات سنتے نا تو ان کو یاد نہیں رہتی تھی۔ اب حضرت ابو ہریرہ سوچتے تھے کہ بڑے صحابہ یہ بات کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، تو آپ تھوڑا سا پریشان رہتے تھے کہ میں جو بات سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جو بھی بات سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ جاؤ کسی طبیب سے علاج کرو، جاؤ کسی اچھے طریقے سے کسی ماہر ڈاکٹر وغیرہ کو ڈھونڈو، کوئی نسیان وغیرہ کا کوئی علاج ہو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیہ سے فرمایا کہ اپنی جھولی کو پھیلاؤ۔ جب حضرت ربیہ نے حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خالی جھولی کو پھیلایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے مبارک ہاتھ، جس طریقے سے ہوا میں اپنے ہاتھ یوں کرتے ہیں، تو گو کہ وہ بظاہر خالی ہاتھ تھے، لیکن اللہ نے ان دونوں خالی ہاتھوں کے اندر دونوں جہاں کی کنجیاں عطا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں خالی ہاتھ 3 دفعہ کیے اور حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال دیے۔ وہ دن ہے اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں وہ شخص ہوں جس سے رسول اللہ سے سب سے زیادہ احادیث یاد ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ اب اس دن کے بعد جو بھی بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتا تھا پھر میں وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین اختیار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کبھی جنتیں عطا فرما رہے ہیں، کبھی لوگوں کو نسیان سے ایسا چھٹکارا دے رہے ہیں کہ جب وہ کوئی بات سنتے ہیں تو اس کے بعد وہ بات بھولتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے شرعی معاملات کے اندر جس کو ہم شریعتی اعتبار سے کلام کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار دیا کہ جب حج کا حکم آیا، حج کے آیات وغیرہ نازل ہوئی، تو ایک صحابی رسول وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ پھر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ جب تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی سوال کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج فرض ہے، لیکن اگر میں تمہاری بات پر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیے کیسا اختیار مصطفیٰ کہ خود بنفس نفیس شارع علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری بات پہ میں ہاں کر دیتا، حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اگر اللہ کے اذن سے میں ہاں کر دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ تو دیکھیے کیا خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہترین واقعہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور 1400 صحابہ کرام وہاں خندق وغیرہ کھودنے کے اندر مصروف ہیں اور بڑی بھوک وغیرہ کا عالم تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس دیکھا تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں آ کر چپکے سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چند صحابہ کے ساتھ میری دعوت کو قبول فرما لیں۔ کیا کہا؟ چند صحابہ کے سامنے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو اعلان کر دیا کہ چلو 1400 صحابہ تمام کی جابر نے دعوت کی۔ اب حضرت جابر تو گویا کہ ایک پریشان ہو گئے کہ تھوڑا سا سالن وغیرہ اور اتنے سارے صحابہ،
فوراً گھر واپس آئے، اپنی زوجہ سے کہا، تو ان کی زوجہ کوئی آج کل کے کسی شخص کی زوجہ نہیں تھی، تو کہتی ہیں کہ ویسے ہی اپنا پورا نہیں ہو رہا اور تم نے اتنے سارے لوگوں کو دعوت دے دی۔ وہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے دعوت دی ہے وہ خود پورا کروا دیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمی 1400 صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر تشریف لائے اور جا کر پوچھا کہ ہنڈیا وغیرہ دکھاؤ کدھر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنڈیا کے اوپر گویا کہ کوئی کور وغیرہ رکھا اور سرکار نے فرمایا کہ بس اس میں سے سالن نکالتے رہنا، ہنڈیا ہٹا کر نہیں دیکھنا، کپڑا ہٹا کر نہیں دیکھنا، بس سالن نکالتی رہنا اور لوگوں کو کھلاتی رہنا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے چند اور پڑوس سے خواتین بلوا لی کہ 1400 صحابہ تھے، ان کے لیے روٹیاں بھی بنانی تھیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ٹولیوں کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں 1400 صحابہ آ کر کھانا کھا کر سیر ہو گئے، خدا کی قسم اس ڈش میں سے تھوڑا بھی سالن کم نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سالن کے اندر اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا تو اس لعاب دہن کی برکت یہ ہے کہ سالن بھی بڑھ رہا ہے، مسالوں کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے، اس کا ٹیسٹ اسی طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یوں ہی 1400 صحابہ کرام کے لیے آ کر روٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو جب وہ خواتین 1400 صحابہ کو کھانا کھلا کر سیر ہو گئیں تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے گویا کوئی کام ہی نہیں کیا، یعنی کہ ان کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی یہ برکت۔ تو ہر فعل کے اندر دیکھا جائے، یوں ہی اگر ہم اخروی اعتبار سے بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مابین تشریف لائے اور فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر رہے اور اگر چاہے تو اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اس بندے نے اپنے رب سے ملاقات کرنے کو قبول کر لیا۔ جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نارمل ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کیوں روئے؟ لیکن بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم سب میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ خبر اپنے انتقال کے بارے میں دے رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کے اعتبار سے بھی اپنے فضل، اپنے کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا کے اندر ہی رہیں اور چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی شرط کو قبول فرمائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی عمل میں دیکھیں، چاہے وہ کسی کو جنت بانٹنا ہو، کسی کے حافظے کو قوی کرنا ہو، کسی کے کھانے کے اندر برکت دینی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین برکت عطا فرمائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سائنس کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر تو بہت آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں کہ سائنس یعنی کہ سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، لوگوں نے مارس کو اپروچ کر لیا، مختلف جگہ لوگوں نے اپروچ کر لی، ایکسپلور کر لی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے انکاری نظر آتے ہیں، ممکن نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ کے معجزات کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور کو کتنے عظیم الشان اختیارات اور کمالات عطا فرمائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اس سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔